ہم تو اس قابل نہیں ہیں نا ہم امتحان دے سکیں. صحابہ سے تو ابھی اگر کسی نے کبھی امتحان بھی لیا نا، امتحان بھی تو پورے اترے. عقل، شعور، بصیرت، فہم، فراست، یہ ساری چیزیں بعد کی، یہ ہر چیز پیچھے کی. حضور کا پیار پہلے. نوجوان سے صحابی، بالکل جوان سے، چڑھتی جوانی، خوبصورت چہرہ، سارا دن دروازہ رسول پہ، نام حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی. ایسے حضور کی بارگاہ میں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ابھی بچہ ہے، تو میں کہتا ہوں اگر کھانے پینے کی عمر جوانی ہے نا، سیر کرنے کی عمر جوانی ہے نا، کمائی کرنے کی عمر جوانی ہے، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور سے پیار کرنے کی عمر بھی جوانی ہے. یہ بھی جوانی میں لطف آتا ہے محبوب کے لیے نکلنے میں، یہ بھی جوانی میں لطف آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی نوکری کر، یہ بھی جوانی میں لطف آتا ہے کبھی کعبے کا طواف اور کبھی مدینے کی زیارت. یہ سارے احساسات اسی توانائی کے ساتھ. حضرت طلحہ بن برا جوان آدمی تھے، کھڑے رہتے تھے، عرض کرتے تھے حضور پیار ہے آپ سے بڑا، محبت ہے بڑی، وارفتگی بڑی ہے، میرا والہانہ پن ہے آپ کے ساتھ. تو حضور نے نا لوگوں پر ثابت کرنا چاہا کہ پیار کتنا ہے. حضور فرمانے لگے واقعی پیار کرتے ہو؟ عرض کی حضور بڑا کرتا ہوں. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. نہ تقریر سمجھنا اسے، نہ خطابت سمجھنا، یہاں اتر کے دیکھنا. یہ اور ایسا نہیں کہ وہاں مسلسل کو روایت تھی اس طرح کی محبتوں کی، وہاں اس طرح کی روایات نہیں تھی. اب تو حضور کی محبت 14 صدیاں بیت گئیں اور ایک مسلسل امت کی روایت ہے حضور سے پیار کرنا، اور مسلسل اس پر گفتگو ہوتی ہے، لیکچر ہوتے ہیں، ذہن سازی ہوتی ہے، گفتگو ہوتی. وہاں اس طرح کی پہلے روایات نہیں تھی. یہ انداز محبت کا پہلا بھی، انوکھا بھی، لیکن یہاں تک اتر گئی ان کے دلوں میں بات، جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. ایک منٹ کے لیے اس جوان نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور واقعی حضور میں پھر جاؤں، پھر میں لے کے آتا ہوں، میں جاؤں گا. کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ. چھلانگ لگائی اس صحابی نے، اور جب وہ دوڑ کے باہر نکلے تو حضور نے فرمایا پکڑ کے لاؤ بھائی اسے. پکڑ کے لائے واپس. ہم نے فرمایا پکڑ کے لاؤ. جب انہیں پکڑ کے لایا گیا تو ان کی آنکھوں کا جذبہ، چہرے کا حسن، ان کے وجود کی کیفیات، محبوب کریم نے محبت کی نظر ڈال کے کہا مجھے پتہ ہے تو مجھ سے سچا پیار کرتا ہے، میں کوئی قطع رحمی کے لیے نہیں آیا کہ تجھے تیرے باپ سے لڑوا دوں. گویا حضور فرما رہے ہیں یہ تو کچھ لوگوں کو بتانا تھا کہ غلام آقا سے پیار کتنا کرتے ہیں. اس رشتے میں کمزوری نہ آئے، کمزوری نہ آئے. ہاں محبت کی کچھ علامات ہیں. کسی کے چہرے پہ تو نہیں نا لکھا ہوتا یہ فلانے سے پیار کرتا ہے، اس کی ادائیں بتاتی ہیں نا پیار کرتا ہے، اس کے انداز ہی بتاتے ہیں نا کہ یہ محبت کرتا ہے، اس کی شب و روز کسی شخص سے تعلق بتاتے ہیں نا پیار کرتا ہے. آپ دیکھ لیں ہم گھروں میں 4-5 اگر بچے ہمارے ہوتے ہیں تو خود بخود بچے شکایت نہیں کرنے لگ جاتے کہ ابا جی یہ چھوٹے سے آپ کا پیار زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چہرے سے تھوڑا لکھا ہوتا ہے، ادائیں بتاتی ہیں، خود بخود نہیں کرنے لگ جاتے. میرے 4 بچے ہیں تو گھر میں کبھی فرمائش ہو جاتی ہے کسی بات کی تو بیٹی ایک ہی ہے تو وہ کوئی بات کہہ دیتی ہے نا تو میں ذرا چپ کر جاتا ہوں، باقی بیٹوں بوٹوں کو کسی وقت ڈانٹ دیتا ہوں تو ان کی اماں پھر تانا دیتی ہے، کہتی ان پتہ لگے گا نا یہ تو 3 آنکھیں ہے، بھلا سامان ہوتا ہے کہ نہیں. پھر چپ کر جاتے ہیں. بھی محبت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے طور طریقوں سے سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو کس سے محبت ہے اور کتنی محبت ہے اور کس لہجے میں محبت ہے، اندازہ وہ پتہ چل جاتا ہے. کوئی اس کے لیے اسٹامپ پیپر تھوڑی لکھے جاتے. ہمارے ابھی انداز بتائے گا کہ ہمیں رسول پاک سے کتنا پیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی رجسٹری کٹوائیں گے کہ مجھے محبت ہے یا آپ اس پر قبضہ کریں گے. پتہ چل جاتا ہے. محبت اپنا آپ دکھاتی ہے، محبت اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہے. محبت کے عنوان ہوتے ہیں وہ بکھر جایا کرتے ہیں، محبت کی خوشبو ہوتی ہے وہ ہر ایک کو آ جایا کرتی ہے. محبت اگر رسول پاک سے ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. ایک تو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر حضور سے محبت ہے تو ایمان بھی پھر نبی پاک پہ ہے.
پھر پوری کائنات کے فلسفی، ادیب، شاعر، خطیب، نقیب، واعظ، مصنف، مبلغ، منطقی، فلسفے والے اور معیشت والے اور معاشرت والے اور زمانے والے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اور حضور کا ایک فرمان اگر دوسری طرف کھڑا ہو جائے تو ہمارا ایمان رسول پاک کی بات پہ۔ پھر ہمیں نا اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر ہمیں اپنی طبیعت کے اندر وہ تقوی لانا ہوگا کہ اگر حضور نے فرمایا سود حرام ہے تو پوری کائنات بھی کہے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو ہمارا ہوتا ہے، ہمارا سود کے بغیر ہوتا ہے، چونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے حرام ہے، اللہ کے قرآن نے کہا ہے حرام ہے۔ پھر ہمیں ایمانیات کے تقاضوں میں مضبوطی لانی ہوگی۔